محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہلے جاگے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہلے جاگے گا، پر یہ نازن کے بندے کا دیکھیں گے سب، پر یہ نازل کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جاگے گا، پر یہ نازل کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جاگے گا، اور موج قطرے کی غموں سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، موج قطرے کی غموں سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، موج قطرے کی غموں سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ اور لوگوں یاد کرو ایک مومن کی تمنا کیا ہوتی ہے، ایک مومن کی آرزو کیا ہوتی ہے، اے مولا کریم تو نے ہم کو زندگی عطا فرمائی ہے، اپنے محبوب کے وسیلے سے عطا فرمائی ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے۔ اے چندوسی کے سنی غیور مسلمانوں، ذرا اس عقیدے کو لیتے جانا کہ اگر اللہ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے، زمین کو پیدا فرمایا، اپنے محبوب کے صدقے میں پیدا فرمایا، خشک تر کو پیدا فرمایا، برق کو پیدا فرمایا، شجر و حجر کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہم کو ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے میں، ہم کو قرآن ملا مصطفیٰ کے صدقے میں، ہم کو اسلام ملا مصطفیٰ کے صدقے میں، یعنی کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، مال ملا، دولت ملی، اولاد ملی، عزت ملی، شہرت ملی، علم ملا، سب کچھ یہ صدقہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ اور ایک مومن کی تمنا کیا ہوتی ہے، ایک مومن کی آرزو کیا ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے مولا کریم جب سب کچھ ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ہے تو کامیابی تو اس وقت ہے جب ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ہے تو قربان بھی محبوب کے قدموں پہ ہو جائے۔ شریعت فرماتی ہے کہ یوں تو جیتا ہوں کہ میں خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقین خبر، یوں تو جیتا ہوں کہ میں خدا سے مگر میرے دل کی ہے ان کو یقین خبر، میرے دل کی ہے ان کو یقین خبر، کیا کہ حاصل زندگی ہوگا وہ میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دل میرا، ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا، سبحان اللہ نعرہ حیدری، علماء اہل سنت جشن دستار بندی، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ آخترِ خیستہ کیوں اتنا بے چین گئے، تیرا آقا شہنشاہ کونین گئے، آخترِ خیستہ کیوں اتنا بے چین گئے، تیرا آقا شہنشاہ کونین گئے، تیرا آقا شہنشاہ کونین گئے، لو لگا تو
سہی شاہ لولا کسے لو لگا تو سہی شاہ لولا کسے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا لو لگا تو سہی شاہ لولا کسے غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا. درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا. توریت شریف خدا تعالیٰ نے نازل فرمائی, زبور بھی اللہ نے نازل فرمائی, انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی. اس کے علاوہ دیگر صحیفوں کو اللہ نے نازل فرمایا. لیکن عزیزان گرامی آپ توریت کو اٹھا کر دیکھیں, اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہے. زبور اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہے. انجیل اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہے. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ قرآن جیسا اللہ نے کل نازل فرمایا تھا ویسا ہی آج ہے, اور قیامت تلک اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے. آئیے ذرا اس مصطفیٰ جان رحمت کی امت کا یہ خاصہ ہے, یہ میرے نبی کی امت کا خاصہ ہے, یہ اسپیشلٹی ہے میرے نبی کی امت کی. اے لوگوں, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا, قرآن کو نازل فرما دیا, خود خدا تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی کہ اللہ نے اور کتابوں کو نازل فرمایا لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی, ان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں لی. لیکن اللہ نے جب قرآن کو نازل فرمایا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی, اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی دیگر امتوں میں اس کے حافظ پیدا نہیں ہوئے, پوری زبور کے حافظ پیدا نہیں ہوئے, لیکن اللہ نے اس امت کے بچوں کے 11 سال کے بچوں کے اندر اللہ نے وہ قوت پیدا فرما دی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے اس امت کے 11 سال کے بچے بھی پورا قرآن کو یاد کر لیا کرتے گئے. آپ دوسرے مذہبوں کی کتابوں کو اٹھائیے, کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی ہو جائے گی, کوئی اس کا حافظ نہیں مل پائے گا. لیکن آپ اگر قرآن کو اٹھائیں گے, قرآن کو مٹانے کی باتیں کرنے والے اور قرآن کے اندر سے 25 آیات کی نکالنے کی باتیں کرنے والے, یاد رکھو تم 25 آیات کو نکالو گے, تم 25 آیات کو تو ہرگز قرآن سے نہیں نکال سکتے. اگر تم نکالنے کی بات کرو گے تو ہماری مصطفیٰ کی امت کا ایک بچہ اٹھے گا اور وہ الحمدللہ رب العالمین سے آخری سورت کے سین تلک پورا قرآن سناتا چلا جائے گا, قرآن کو محفوظ کر لیا جائے گا. آؤ عزیزان گرامی, قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ قرآن کا اعجاز اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں یوں فرمایا ہے. اللہ خود فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو یعنی اس کو اگر ہم پہاڑ پر بھی نازل فرما دیتے تو تم ضرور اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, اللہ کی خشیت سے پاس ہو جاتا. لیکن یہ وحی کا بوجھ ہے اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا. یعنی وہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا, لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پہ نازل فرمایا اور میرے محبوب کے سینے نے اس وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیا ہے. اور نبی کا پھر صدقہ یہ ہے وہ قرآن کی جو پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن مصطفیٰ کے صدقے میں اس امت کے بچوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, زندہ باد, بہت اچھے, واہ لاجواب. آئیے عزیزان گرامی میں تیزی کے ساتھ گفتگو کروں, ذرا آگے بڑھاؤں. آؤ قرآن کا اعجاز کیا ہے, قرآن کی فضیلت کیا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں قاری قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں چڑھتا جا. وہ قرآن کو پڑھتا جائے گا, جنت کے درجات وہ چڑھتا جائے گا, جہاں تلک وہ قرآن پڑھتا جائے گا وہاں تلک وہ درجے چڑھتا جائے گا. مفہوم حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جائے گا درجات کو چڑھتا جائے گا, اس سے فرمایا جائے گا کہ جا تیری انتہا وہاں ہے جہاں تو قرآن کی آخری آیت کو پڑھے گا. سبحان اللہ. یعنی کہ حافظ قرآن کا کہ جو اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں درجات کو بلند فرما دیا. آؤ ذرا قرآن کا اعجاز کیا ہے, قرآن کی فضیلت کیا ہے. آؤ اس
इसी हवाले से जरा मैं बात करूं, मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साथ एक मशहूर सहाबी हैं जिनको हजरत अबू हुरैरा कहा जाता है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ज़कात का कुछ माल आया हुआ था और एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात के माल की हिफाजत के लिए, उसकी निगहबानी के लिए मुझे वहां पे मेरी ड्यूटी मुकर्रर कर दी, मुझे वहां पे मुतय्यन फरमा दिया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं रात के वक्त में उस माल की हिफाजत कर रहा था, अचानक एक चोरी करने वाला चोर आया और उसने कुछ खाने को ले लिया। उसमें से जब उसने खाने को ले लिया गए तो आपने उसका हाथ पकड़ दिया और पकड़ के कहा चोरी करने आया, तो रोने लगा और कहने लगा अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मैं चोरी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन हाँ मजबूरी की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ, मजबूरी मुझे यहाँ पर लेकर आई है, बच्चों की भूख प्यास मुझे यहाँ पर लेकर आई है, फाका कशी मुझे यहाँ पर लेकर आई है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। रोने लगा, जब रोने लगा तो आपको रहम आ गया और आपने उसको छोड़ दिया। अब सुबह को हुजूर की बारगाह में जनाब अबू हुरैरा हाजिर हुए। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? सुभान अल्लाह। अब खुश हो जाओ, सुन लियो, हमारा अकीदा भी साबित हो गया कि हम मानते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को इल्मे गैब अता फरमाया है। रात के वक्त में चोर आया है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की वो निगाहे नबुव्वत है। मेरे नबी ने सुबह ही फरमा दिया अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ है? वो मुस्तफा की साथ है तो जमीन के नीचे का भी देख लेती है, अगर निगाह उठ जाए तो अर्शे मौला का भी देख लिया करती है। मेरे नबी की निगाह से कोई चीज पोशीदा नहीं रह सकती है। अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात के उलूम अता फरमा दिए हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को अव्वलीन का इल्म भी अता फरमा दिया, आखिरीन का इल्म भी अता फरमा दिया, जमीनों का इल्म भी अता फरमा दिया, आसमानों का इल्म भी अता फरमा दिया। कोई इल्म अल्लाह ताला ने इस तरह का अल्लाह ने अपने महबूब से पोशीदा नहीं रखा। अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब भी अता फरमाया है। मेरे नबी फरमा रहे अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा अर्ज करते हैं रसूल अल्लाह चोर आया तो था, चोरी करना चाहा, लेकिन मैंने जब उसको रोते हुए देखा तो मैंने उसको छोड़ दिया, उसकी हालत पे रहम आ गया। अब मेरे नबी फरमाते हैं अबू हुरैरा वो रात को चोरी करने फिर आएगा। हजरत अबू हुरैरा का अकीदा है मुस्तफा ने जो फरमा दिया वो कभी फरमान रद्द नहीं हो सकता। आसमान अपनी पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, सूरज बजाय मशरिक के मगरिब से निकल सकता है, बजाय मगरिब के मशरिक में डूब सकता है, सारी कायनात इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मुस्तफा की जबान से जो निकल जाए वो फरमान कभी रद्द नहीं हो सकता है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं रात को सोया, होशियार होके सोया कि हाँ आज वो चोर फिर आएगा। अजीजाने गिरामी हजरत अबू हुरैरा आराम फरमा रहे, रात के वक्त में वही चोर आया, फिर माल चुराना शुरू कर दिया। आपने उसको फिर पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। अजीजाने गिरामी फिर रोने लगा, आपको रहम आ गया, छोड़ दिया। सुबह को हजरत अबू हुरैरा फिर मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रात वाले आने वाले शख्स का क्या हुआ, उस चोर का क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे उसकी हालत पर रहम आ गया, मैंने फिर उसको छोड़ दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं वो बड़ा झूठा आदमी है, वो झूठा है, वो आज फिर आएगा। अजीजाने गिरामी तीसरी रात है, हजरत अबू हुरैरा फिर सो रहे हैं, तीसरी रात वो चोर फिर आ गया, आपने उसको पकड़ लिया, फिर वही मामला, रोने लगा और कहने लगा अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, फाका कशी की बिना पर मैं यहाँ पर आया हूँ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं ऐ चोर मैं तुझे आज नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। 2 बार तेरा चांस हो गया, मैंने 2 बार तुझको छोड़ दिया है, लेकिन ये तेरा तीसरी मर्तबा है। अजीजाने गिरामी वो चोर कहता है ए अबू हुरैरा अगर मैं तुम्हें एक ऐसी बात बता दूं, ऐसी चीज बता दूं कि जिसकी वजह से तुम्हारा माल चोरी नहीं होगा तो बताओ इस शर्त पर मुझको छोड़ दोगे? आपने कहा हाँ ठीक है, अगर ये शर्त है तो इस शर्त पर मैं तुझको छोड़ दूंगा। अजीजाने गिरामी उसने कहा कि ए अबू हुरैरा अल्लाह ने कुरान के अंदर एक आयत ऐसी नाजिल फरमाई है कि अगर उस आयत को जिस माल पे पढ़ दिया जाए तो माल कभी चोरी नहीं होता है। अजीजाने गिरामी इस शर्त पे हजरत अबू हुरैरा ने कहा बताओ वो कौन सी आयत है? तो कहा कि वो आयतुल कुर्सी है। सुभान अल्लाह, यानी कि अगर जिस माल पे आयतुल कुर्सी पढ़ दी जाए तो वो माल चोरी होने से महफूज रहता है। अल्लाह ने कुरान का ये एजाज बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत मौलाना गुल हसन अजमरी, नारे तकबीर। बहुत अजीजाने गिरामी कुरान का एजाज और कुरान की फजीलत ये है, मेरे नबी ने
اب صبح کو حضرت ابو ہریرہ خود حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ رات چور آیا تھا کہ یا رسول اللہ آیا تو تھا تو کیا ہوا, لے کر کیوں نہیں آئے, میں نے تو تم سے کہا تھا لے کر کے آنا. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک شرط اس نے ایسی لگا دی جس کی بنا پہ مجھے اسے چھوڑنا پڑ گیا. کہ کیا بات کہہ کر گیا ہے؟ کہ وہ مجھ سے یہ کہہ کر گیا ہے کہ جس مال پہ آیت الکرسی پڑھی جائے وہ مال کبھی چوری نہیں ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا آنے والا تھا تو بڑا جھوٹا لیکن بات بڑی سچی کر گیا ہے. سبحان اللہ. اور معلوم ہے ابو ہریرہ وہ آنے والا کوئی اور نہیں, وہ آنے والا ابلیس تھا, شیطان تھا وہ, یعنی کہ شیطان تھا. اس کے بارے میں علماء نے دیگر تشریح بھی کی ہے. حضور نے فرمایا وہ آنے والا شیطان تھا, یعنی کہ بات کیا ہے, تھا تو بڑا جھوٹا. حضور نے فرمایا اس کی فطرت میں جھوٹ بولنا ہے تو مکار, لیکن بات یہ والی سچی کر گیا ہے. سبحان اللہ. اور عزیزان گرامی یہ ہمارے حافظ قرآن جو پیدا ہوتے ہیں الحمدللہ, جو اپنے سینوں کے اندر 30 پاروں کو محفوظ کر لیتے ہیں, یہ اللہ کا بہت بڑا کمال, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کا ان پہ کرم ہے کہ اپنے سینے کے اندر یہ 30 پاروں کو محفوظ کر لیتے ہیں. اللہ نے دیگر انبیاء کرام کو بھی پیدا فرمایا, لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب نہ کوئی لا سکا ہے, نہ کوئی قیامت تلک لا سکے گا. کسی ماں نے اپنی کوکھ سے ایسا بیٹا نہیں جانا کہ جو مصطفیٰ جان رحمت جیسا کلام لا سکے, جو کلام الہی جیسا کلام لا سکے. ارے بڑے بڑے ادیب, بڑے بڑے شعراء عرب کے عاجز رہ گئے مصطفیٰ جان رحمت کا کلام مطلب کلام مجید جیسا کلام بنانے سے. اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے اعتبار سے معجزات عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے, بڑے عظیم معجزے عطا فرمائے تھے. ایک تو عصا یعنی کہ جو آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا, اور دوسرا ید بیضا یعنی کہ آپ کا ہاتھ جب بغل کے اندر ڈالتے تو روشن ہو جاتا, جب بغل کے اندر کرتے تو اپنی حالت پہ آ جاتا. کیونکہ وہ زمانہ جادوگری کا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کے سامنے سارے جادوگروں کا جادو ناکام و نامراد نظر آتا ہے. زمانہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ علم طب کے بڑے ماہر تھے, میڈیکل سائنس اپنے عروج پر تھا, ڈاکٹری اپنے عروج پر تھی, یعنی بڑے بڑے ڈاکٹر پیدا ہوتے تھے, بڑے بڑے طبیب و حکیم پیدا ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی اسی زمانے کے اعتبار سے عطا فرمایا ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مادرزاد اندھے پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا اور اس کی بینائی واپس آ جاتی. اگر آپ کسی مادرزاد کوڑی پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. لیکن جب زمانہ آتا ہے ہمارے نبی کا, زمانہ آتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا, جب نبی کا زمانہ آیا اس وقت کا وہ عالم تھا کہ وہاں کا اگر ہل چلانے والا کسان بھی ہے تو بات کرتا تھا تو شاعرانہ انداز میں بات کرتا تھا, فصاحت و بلاغت کا شہسوار ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کلام الہی قرآن مجید ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کی فصاحت و بلاغت کے آگے بڑے بڑے فصحا اپنی زبان کو دباتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن اللہ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز رہ جاتے ہیں. جب میرے نبی کلام کرتے ہیں بڑے بڑے شاعروں کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے ادیبوں کے ادب کا جنازہ نکل جاتا ہے. امام احمد رضا تبھی تو کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے نعرے تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دو. نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے حیدری, مشق اعلی حضرت, کلام اعلی حضرت, جشن دستار بندی. بہت خوب, زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے ماشاءاللہ. عزیزان گرامی, میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. جتنا وقت مجھے ملا تھا تقریباً وہ پورا ہی ہونے والا ہے. اس لیے اس وقت میں اب ہماری ذمہ داری کیا ہے. یوں تو تقریر کرنے کو تو کتنی لمبی کیے جاؤ, لیکن اس وقت میں ہماری اہم ذمہ داری کیا ہے. ان جلسوں میں ہم آتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. کم سے کم جب آئیں تو اپنا پیسہ جب ہم خرچ کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہونا چاہیے. اس وقت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے دین کی حفاظت. اپنے بچوں کو دینی تعلیم, یعنی آپ اسکول کالج میں ہی پڑھائیے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن کم سے کم ان کو دینی تعلیم, ضروری دینی تعلیم کے جس سے وہ اپنے دین
کی حفاظت کر سکیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، وہ یہ جان سکیں کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، اتنی تعلیم دلانا ضروری ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف کتاب النکاح کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم رائن، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں ہر ایک حفاظت کرنے والا ہے، ہر ایک محافظ ہے، اور تم میں ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، یعنی اس کی رعایا کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا شوہر اپنی بیوی کا محافظ ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، امیر اپنی رعایا کا محافظ ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ ہر ایک محافظ ہے اور اس کی ڈیوٹی اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اگر باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز میں کرنا، دینی ماحول میں کرنا۔ اگر باپ اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز میں نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اپنا دامن نہیں بچا پائے گا۔ اس سے معلوم کیا جائے گا بتا تو نے اپنی اولاد کو دین سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا، تو نے اسے ایمان کی باتیں پڑھائی تھی نہیں پڑھائی تھی۔ دنیا کی پلاننگ تو ہم بہت کرتے ہیں، دنیا کے بارے میں تو ہم بہت سوچتے ہیں کہ ہاں میرا بچہ بڑا تاجر بن جائے، میرا بچہ بڑا بزنس مین بن جائے، تاکہ یہ دنیا کی زندگی کو عیش و آرام کے ساتھ گزار سکے۔ لیکن میرے عزیز یاد رکھو اس قیامت کے دن کے بارے میں ہم نے کیا سوچا؟ وہ قیامت کا دن کہ جس کے عذاب کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، وہ بھیانک عذاب، وہ جہنم کی آگ کہ جس کے اندر ڈالا جائے گا۔ دنیا کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں اور ہمارے تصور میں اس کا عذاب اور اس کی سختی ہرگز نہیں آ سکتی، اس کے بارے میں ہم نے کتنا سوچا ہے؟ تو ہر والد کی اور ہر ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم نے نہیں دلائی تو ماں کا بھی دامن پکڑا جائے گا، باپ کا بھی دامن پکڑا جائے گا۔ لیکن بڑا مسئلہ تو یہ ہے باپ تو خود شرابوں پہ شرابی پیے جا رہا ہے، باپ تو خود بے حیائی اور ماں تمام حرام کاریاں کر رہا ہے، تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کر پائے گا؟ ماں تو خود پردہ نہیں کرتی ہے، ماں کو تو خود نہیں پتا ایمان کیا چیز ہے، وہ اپنی بیٹی کی تربیت کیا کر سکتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو کیا دینی تعلیم دے سکتی ہے؟ ماں تو خود موبائل فون پہ بیٹھ کے سیریل دیکھ رہی ہے، وہ اپنی بیٹی کو کیا روک سکتی ہے؟ عزیزان گرامی میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میری بات کا برا مت ماننا، بات میں سچی کہہ رہا ہوں، اس لیے میری بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ آج ماحول ہمارا کیا ہو چکا ہے، آج گھروں کا ماحول کیا بن چکا ہے؟ انگریزی کلچر آج ہمارے اوپر اتنا غالب آیا کہ اسی ناجائز عشق و محبت کے نام پر آج ہماری بچیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں، غیروں کے دامن میں بیٹھتی جا رہی ہیں۔ آج نہ جانے کتنی بچیاں تو ایسی ہیں کہ جو غیروں کے دامن میں جا کے بیٹھتی ہیں۔ کیا ہے وجہ؟ سوشل میڈیا بھی اس کی ایک وجہ ہے اور آوارگی والا ماحول بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اسکول اور کالجز کے اندر جو بے حیائی پنپ رہی ہے اور ایک طرح سے غیر محرم مردوں سے باتیں کرنا اور اس میں کوئی روک ٹوک نہ ہونا اور اس کو فیشن بنا لینا کہ ہم تو ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں، ہم تو ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ اگر یہ بے حیائی یاد رکھو آپ کے نزدیک ترقی ہے، وہ ایسی ترقی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہمیں مصطفیٰ کا فرمان کافی ہے، ہمیں نبی کا حکم کافی ہے، ہم کسی ترقی کو ایسی ترقی کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کو بچائیے فتنہ ارتداد سے، ان کی ایمان کی حفاظت کریے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریے، اپنے ایمان کی حفاظت کریے۔ یہ اس وقت میں ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ اس وقت میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آج انسٹا کے ذریعے، آج فیس بک کے ذریعے اور دیگر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے سے جو آج ہمارے ایمان کو ایک طرح سے چھینا جا رہا ہے، کیا یہ ہمارے لیے قابل غور بات ہے یا نہیں؟ اس میں چند وجوہات ہیں، سوشل میڈیا بھی ایک وجہ ہے، اور اس کے علاوہ کالج میں جو بے حیائی والا ماحول ہے، غیروں کے اسکول ہے، اپنے تو ہے ہی نہیں ہمارے، جب اپنے نہیں ہے تو کہاں سے کیا کریں گے؟ یہ تو ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی الحمدللہ یہ محنت کر رہے ہیں، کروڑوں کو کام کر رہے ہیں، مسلم بچیوں کے لیے کالج قائم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی، اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو اسی لیے اپنے اسکول، اپنے کالج بنائیے کہ جس سے ہمارے بچے اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، کیونکہ جب بچہ ہمارا وہاں پہ ایک اچھا ڈاکٹر بنے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں وہ بننے کے ساتھ ساتھ، ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ وہ دین کی بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے نکلے گا۔ کم سے کم عالم نہ صحیح تو کم سے کم ضروریات دین کیا ہیں، ایمان کیا ہے۔ ہماری بچی اگر ڈاکٹر بنے گی، ہماری بچی انجینئر بنے گی، یا کچھ بھی جس مرحلے جس عہدے پر بھی وہ جائے گی، کم سے کم وہ جب پڑھ کے نکلے گی تو دیگر لڑکیوں کی طرح، ان آواراؤں کی طرح کم سے کم وہ اپنی شرم و حیا کا مظاہرہ تو نہیں کرے گی۔ ہاں ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ وہ کنیز فاطمہ بن کے نکلے گی، مصطفیٰ کی سچی امتی بن کر نکلے گی۔ اس وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا، اور اس
اس کے علاوہ اور اپنی شادیوں کو سستا کیجیے، یہ بھی ایک وجہ بن جائے۔ جہیز کی ڈیمانڈ، بے جا خرچے، یہ تمام چیزیں ختم کریے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر جو گانے بے حیائی والے، آج کل ہم تو ڈی جے کے سامنے ناچتے ہیں، پھدکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مسلم قوم کا کام نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے، اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں ان اشعار پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام، بہت خوب۔